علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ویڈیو لاگ ایک بڑی خبر کو لے کر ہے، اور یہ خبر وہ ہے جو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ جی ابھی ہوا سو ابھی ہوا، لیکن ہوتا نہیں رہا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا جی شیر آیا اور پھر اچانک شیر آ ہی جاتا ہے۔ اب جب میں نے یہ شیر کی بات کی ہے تو یہ آپ قطعاً نہ سمجھیے گا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور ان کے وطن واپسی کی کوئی بڑی خبر آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ نہ ہی آپ یہ سمجھیے کہ شیر کی یعنی کہ نواز شریف صاحب کی اور ان کی جماعت جن کا انتخابی نشان شیر ہے ان کی حکومت آنے جا رہی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بڑی خبر ہے یہ 2018 سے لے کے اب تک ہمارے کانوں تک پہنچتی رہی ہے کہ جی یہ ہونے والا ہے بس، لیکن ہوتا نہیں رہا۔ وہ بڑی خبر کیا ہے وہ آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر آپ کلک کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو بڑی خبر کچھ یوں ہے کہ 2018 سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وفاق میں بھی اور صوبہ پنجاب میں بھی۔ اور صوبہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو چیف منسٹر جن کو بنایا گیا وہ ہیں عثمان بزدار صاحب۔ عثمان بزدار صاحب کا ہم ہمیشہ سن رہے تھے کہ جی ان کو ہٹا دیا جائے گا کیونکہ یہ ٹھیک چیف منسٹر نہیں ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، بہت ہی بھولے ہیں، سیدھے سادے سے آدمی ہیں اور ان کو بس لگا دیا گیا ہے، جس کی پیچھے وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سمجھ سے بالا ہے۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو فائنلی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف ناموں پر سنا کہ جی میاں اسلم اقبال صاحب کا نام فلوٹ ہوا ہے، راجہ یاسر ہمایوں کا فلوٹ ہوا ہے، پھر کچھ اور دیگر لوگوں کا ہوا ہے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا رہا ہے کہ اس سب میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اور جتنی بھی افواہیں ہیں، جب اس طرح کی افواہیں بڑھتی تھیں، پھیلتی تھیں، تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب لاہور تشریف لاتے تھے اور آ کر عثمان بزدار صاحب پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے تھے، ان کی تعریف میں کچھ جملے بھی کہہ دیتے تھے، چاہے وہ میڈیا ٹاک ہو یا ویسے کہیں کوئی تقریب ہو، جس سے پھر جتنی بھی افواہیں ہیں وہ سب وہیں پر ختم ہو جاتی تھی کہ یہ تو تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اگر تعریفیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس فیصلے کے ساتھ ہی میں اب آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ نئے چیف منسٹر کے لیے کن کا فیصلہ ہوا ہے، کن کے نام پر فائنل ہوا ہے۔ عثمان بزدار صاحب 2018 سے لے کے جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، اس پرفارمنس پر بہت سے سوالات اٹھے۔ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے ساتھ کمپیریزن ہوتا رہا کہ جی شہباز شریف صاحب ایسے چیف منسٹر تھے، یہ کام کرتے تھے، گورننس ایسی تھی، بیوروکریسی کو وہ یوں اپنے سامنے ان سے کام کرواتے تھے اور ان کی انگلی سے بہت ڈرتے تھے، جب وہ یوں کرتے تھے تو سب ہل جاتے تھے۔ لیکن جب سے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہے اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑی وجہ بھی بنی ہے اس فیصلے کی کہ عثمان بزدار صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیا جائے۔ یا آپ اس کو بریکنگ نیوز سمجھ لیجئے، اب تک کسی ٹیلی ویژن چینل پہ یہ خبر نشر نہیں ہوئی ہے، میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ خبر لے کر آیا ہوں، اور اس خبر کے ساتھ ہی اب آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ اب اگلے چیف منسٹر کون ہیں کہ جن کے نام پر اتفاق ہوا ہے، اور اتفاق بھی ایسے ہوا ہے کہ ناراضگیاں بھی ساتھ میں ہیں۔ اور جن کے نام پر اتفاق ہوا ہے وہ 2 مرتبہ خفیہ ملاقاتیں، ون آن ون ملاقاتیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے کر بھی چکے ہیں۔ اور اب سے کچھ دن پہلے آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ خبر نشر ہوئی اور اخبارات میں بھی یہ خبر چھپی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کسی سے ناراض ہوئے ہیں اور انہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو لے کر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے اتنی بری صورتحال میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ جی ہاں، پرویز الہی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی ناراض ہوئے تھے راجہ بشارت صاحب سے، اور راجہ بشارت صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لا منسٹر ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ان کی جو ناراضگی کی اس وقت وہ وجہ تھی، وہ وجہ وہ نہیں تھی، وہ وجہ کچھ اور تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ راجہ بشارت صاحب کے نام پر جا کر فیصلہ ہوا ہے کہ اب اگلے چیف منسٹر پنجاب راجہ بشارت صاحب ہوں گے۔ اور راجہ بشارت صاحب نے جو پرائم منسٹر صاحب سے 2 خفیہ ملاقاتیں کی ہیں ون آن ون، ان کو بھی لے کر ناراضگی ہے کہ کیونکہ پرویز الہی صاحب کو اس کا بھی معلوم نہیں تھا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو غصہ ایک اور بات کا یہ بھی ہے
کہ جن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے اور چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس سے وہ خوش نہیں ہے، انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا اور ان تک یہ بات پہنچائی تھی کہ جب کوئی رد و بدل ہوگا چیف منسٹر کا تو آپ کو چیف منسٹر بنایا جائے گا۔ اور جب چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ پتا چلا کہ اگلا چیف منسٹر میں نہیں بلکہ میری ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے راجہ بشارت صاحب ہیں، تو ان کی ناراضگی بڑھ گئی اور انہوں نے پھر اپنی ناراضگی کا اظہار راجہ بشارت صاحب سے کیا۔ تو یہ وہ بڑی خبر ہے کہ جو کہ آپ تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کی جگہ راجہ بشارت صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کرنٹلی وہ لا منسٹر ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ کب یہ رد و بدل ہوگا؟ یہ کسی بھی وقت یہ رد و بدل ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو ڈیلے کیا گیا تو زیادہ سے زیادہ سینٹ کے الیکشنز تک اس کو ڈیلے کیا جائے گا۔ جیسے ہی سینٹ کے الیکشنز مکمل ہوں گے مارچ میں، تو یہ رد و بدل، یہ چیف منسٹرشپ کا رد و بدل ہو جائے گا اور راجہ بشارت صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا جائے گا۔ اور راجہ بشارت صاحب نے ابھی سے اس کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ جی، آج کی ہماری یہ بڑی خبر تھی، آپ تک میں نے پہنچائی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ایک بار پھر جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور بڑی خبر کے ساتھ۔ آپ کو جاتے جاتے آج ہی بتا رہا ہوں، ایک اور بڑی خبر کے ساتھ۔ سو ڈو ٹیون ان۔ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ نگہبان۔